یہ داتا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں. ہمیں داتا علی حجویری کہنے پہ اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ ہے. علی حجویری کو داتا کہنا یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ حل ہو گیا. کہتا ہے کیا بات، مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی مسئلہ حل ہو گیا نا، آپ کو کس نے بات بتائی؟ میری مسجد کے مولانا صاحب نے. میں نے کہا اچھا آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. رب ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولانا ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. میں نے کہا مولا تو اللہ کی ذات ہے، اور ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ مجھے میری مسجد کے مولانا صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے. میں نے کہا اللہ بھی مولا، تیری مسجد کا مولوی اور امام وہ بھی مولانا. اگر اللہ مولانا ہو سکتا ہے اور مسجد کا تمہارا امام وہ بھی مولانا ہو سکتا ہے، تو مجھے ذرا یہ بتائیں جو علی کا لاڈلا ہو، حضور کی آل ہو، وہ علی حجویری اللہ کی عطا سے داتا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر جو یہ شخص کہتا ہے داتا تو اللہ کا نام ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، سیدھا جھوٹ ہے. قرآن کی کسی آیت کے اندر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی حدیث سے آپ ثابت کر دو کہ اللہ کا نام داتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، آپ نے آج تک اللہ کا نام داتا کہیں لکھا دیکھا ہو؟ کسی کتاب کے اندر عربی کی، کسی قرآن کی آیت کے اندر، کسی حدیث کے اندر تو آپ ثابت کریں. بھائی داتا یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، نہ ہی اردو کا لفظ ہے. داتا یہ تو ہندی زبان کا لفظ ہے. جب یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے تو قرآن میں کیسے آئے گا؟ یہ اللہ کا نام کیسے بنے گا؟ اسماء الحسنی میں سے یہ کیسے شمار ہوگا؟ حدیث میں یہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ حدیث عربی میں، قرآن عربی میں، داتا یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ لفظ داتا تو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوا، رب کے ناموں میں یہ شامل نہیں ہے. مگر لفظ رب یہ تو اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی طرح رب المشرقین و رب المغربین. اب رب کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. اسی طرح جناب والا داتا تو اللہ کے لیے استعمال ہی نہیں نہ ہوا، اب رب کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا اللہ کی ذات کے لیے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے قید کیا تو آپ کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے، ان کو خواب آیا تھا. یہ میں قرآن کا قصہ بیان کر رہا ہوں. خواب آیا تھا، دونوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. ایک نے کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر بیان کی؟ قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. یہ میں قرآن کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا. ایک کی تعبیر یہ بتائی کہ تو بادشاہ کو شراب پلائے گا. اب ایک مشرک اور ایک شرابی بادشاہ، اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے لفظ کون سا استعمال فرمایا؟ فَيَسْقِي رَبَّهُ. رب کا لفظ استعمال کیا ایک مشرک کے لیے، اور اللہ کے نبی نے استعمال کیا. مجھے بتائیں معاذ اللہ کیا یہ شرک کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ رب تو اللہ کو کہتے ہیں، یہ ایک مشرک اور شرابی کو رب کہہ رہے ہیں؟ اور بھائی بات یہ ہے کہ یہاں مجازی طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہاں والدین کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے، رب کے الفاظ. اور بھائی داتا کا لفظ تو اللہ کا نام ہے ہی نہیں نا، تو وہ شرک کیسے بنے گا؟ یہاں تو رب الحمدللہ رب العالمین، فَيَسْقِي رَبَّهُ، ایک مشرک کے لیے رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. بھائی یہاں حقیقت اور مجاز، حقیقی معنی مجازی معنی مراد ہوگا، تو اسی طرح داتا حقیقت کے اندر رب کی ذات ہے، اللہ دینے والا ہے. علی حجویری اللہ کی عطا سے داتا ہیں، اللہ کی عطا سے وہ عطا فرمانے والے ہیں. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرمائیں، اللہ اور الرحمن، یہ اللہ کے 2 ایسے نام ہیں جو رب کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے ہم مجازی طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ آپ مجازی طور پر غیر خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے قرآن کے اندر اب یہ کئی آیات ہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں تاکہ بات صرف سمجھانا مقصود ہے. اللہ رحیم ہے، قرآن میں موجود ہے. اللہ رؤوف ہے، قرآن میں موجود ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہی صفات استعمال ہوئی ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
رعوف نبی پاک علیہ السلام، رحیم نبی پاک علیہ السلام. تو یہاں حقیقی اور مجازی کا فرق ہے. درجنوں قرآن کے اندر آپ کو ایسے الفاظ مل جائیں گے. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. سمیع مطلب سننے والا، بصیر مطلب دیکھنے والا. اب بندہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی سننے دیکھنے والا ہے. تو فرق کیا ہے؟ شرک ہونا چاہیے نا آپ کے کہنے کے مطابق. یہ شرک نہیں ہے جناب. وجہ کیا؟ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، حقیقی اور مجازی کا فرق ہے. اسی طرح ایک سادہ سی بات ہے جی، آپ سے کوئی پوچھے الہ کتنے، معبود کتنے، خدا کتنے، آپ کیا جواب دیں گے؟ مرزا صاحب کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب دیں گے اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے. آپ سے پوچھا جائے جی بتائیں آپ کے والد کتنے، کیا جواب ہوگا؟ میرے ایک ہی ابو جان ہیں، میرے ایک ہی والد ہیں. یہ شرک ہونا چاہیے نا. اللہ کے لیے بھی ایک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اپنے ابا جی کے لیے بھی، میرا ابا بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے. اور بھائی ہر بات کے اندر ذاتی عطائی کا، حقیقی مجازی کا فرق ہوتا ہے. جب داتا اللہ کا نام ہے ہی نہیں، اور جو اللہ کے نام ہیں اور جو رب کی ذات کے لیے لفظ استعمال ہوئے، جب وہ کسی غیر کے لیے اللہ کی عطا سے بولنا، قرآن کے اندر مثالیں موجود ہیں، حدیث کے اندر مثالیں موجود ہیں، وہ شرک نہیں ہے. تو پھر جو اللہ کے لیے لفظ ہی بطور نام ذاتی یا صفاتی استعمال ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کو یہ کہنا کہ کسی غیر کو وہ نام دینا یہ شرک ہو جائے گا. یہ آپ نے بات کیسے کر دی؟ کون سی دلیل آپ کے پاس موجود ہے؟ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حقیقی طور پر داتا نہیں ہے. حقیقی طور پر تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کسی بھی نبی، کسی بھی ولی کے لیے ہم کوئی اختیار ذاتی طور پر مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو سب کو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. تو جب عطائی اور ذاتی کا، حقیقی اور مجازی کا فرق آ جاتا ہے تو پھر جناب شرک نہیں رہتا. شرک کہتے ہیں برابری کو. اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، برابر جاننا، اس کو شرک کہا جاتا ہے. یہ شرک کی آسان اور جامع معنی تعریف ہے. تو بھئی یہاں جب برابری نہیں ہے، حقیقی اور مجازی کا فرق ہے، ذاتی عطائی کا فرق ہے، تو پھر بات بات پہ یہ کہنا صرف اللہ کے ولیوں کے بغض میں تم غوث کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو، علی اجویری کو داتا کیوں کہتے ہو؟ بھائی خدا کے بندو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں، حالانکہ سب نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے. بالکل ہے، بغیر کسی کی عطا سے ہے، حقیقی طور پر ہے. ادھر صدیق اکبر اللہ رسول کی عطا سے، عمر فاروق اعظم اللہ اعظم ہے، یہاں فاروق اعظم کو اعظم کہا جا رہا ہے. اللہ غنی ہے، ادھر عثمان غنی. اللہ مولا ہے، ادھر مولا علی کو، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو مولا علی کہتے ہیں. تو بھائی اگر آپ کی اس بات کو مان لیے نا، بھائی اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے نا کہ جو بھی لفظ بولتا ہے فوراً شرک کا فتویٰ، تو بھائی بچے گا کون پھر؟ یہ ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھنا پڑے گا، حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں سے، ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.